علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح ستہ میں ترمذی شریف میں ایک باب ہے، باب قیام شہر رمضان. اب یہاں پر قیام شہر رمضان سے مراد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. فرماتے ہیں المراد بقیام رمضان التراویح. اس طرح علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں. وہ فرماتے ہیں اتفقوا علی ان المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح. فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیام رمضان سے مراد صلاۃ تراویح ہے. احادیث مبارکہ میں اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں. کہیں قیام شہر رمضان ہے، کہیں سننت لکم قیامہ ہے، کہیں یرغب فی قیام رمضان، کہیں من قام ایمانا و احتسابا ہے، اور اس طرح کہیں ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ. یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ تراویح جو ہے وہ سنت ہے. اب یہاں ایک اور بات، تراویح اور تہجد کے درمیان فرق. چونکہ کچھ روایتیں 8 رکعت کے متعلق ہیں تو وہ تہجد کے متعلق ہیں. تراویح اور تہجد میں بہت زیادہ فرق ہے. تراویح جو عشاء کے بعد ہے، تہجد یہ رات کے اخیر میں یا بیچ میں ہے. اور اسی طرح تہجد کی جماعت نہیں، تراویح کی جماعت مسنون ہے. تہجد قرآن مجید سے ثابت ہے، فتہجد بھی 15ویں پارے میں. تراویح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور اس طرح تراویح کے بعد بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھی ہے. ان تمام چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ روایات جو قیام شہر رمضان کے متعلق ہوں انہیں تہجد پر محمول کرنا یہ اہل علم کے خلاف ہے. اور اس طرح دوسری بات، تراویح سنت ہے. اس سلسلے میں بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ فی المسجد من حصیر. پیغمبر علیہ السلام نے اخیر عشرے میں جب اعتکاف فرمایا تو آقا علیہ السلام نے مسجد کے اندر اعتکاف معتکف کے لیے جیسے حجرہ بناتے ہیں اس طرح چٹائی کا ایک حجرہ بنایا. فصلی فیہا لیالی حتی اجتمع علیہ ناس ثم فقدوا صوتہ لیلۃ. پھر کیا ہوا؟ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں، وہ 3 راتیں کون سی ہیں؟ وہ بھی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ چاروں میں وہ روایت موجود ہے. وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فلما كانت پیغمبر علیہ حتی بقی 7 یعنی 7 راتیں بچ گئیں، 23ویں کی شب تھی. فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل،
پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں قیام کروایا رات کے ابتدائی حصے میں. اس طرح فلما كانت الخامسہ جب 25ویں کی رات ہوئی قام بنا حتی ذهب شطر اللیل. اور اس طرح فرمایا کہ جب 27ویں کی شب ہوگی تو اس میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اتنا لمبا قیام کروایا. فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح. ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہم سے سحری فوت نہ ہو جائے. تو پیغمبر علیہ السلام نے جس کا اہتمام کیا ہو وہ سنت ہے. پھر یہ الگ مسئلہ ہے صحابہ کے شوق اور اصرار پر. پیغمبر علیہ السلام چونکہ چوتھی رات نہیں نکلے تھے تو اس موقع پر، اب یہ لمبی حدیث ہے، اختصاراً ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے اگر میں پڑھاتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فرض کر دے. یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. الفاظ ہیں خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم بہ. یہ اتنی بڑی اہم بات. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تراویح سنت مؤکدہ ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس اہتمام کے ساتھ مداومت یعنی ہمیشگی فرمائی اور تراویح کا اہتمام فرمایا، یہ سنت مؤکدہ کی دلیل ہے. چونکہ ایک حدیث مبارکہ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے تو خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا لازم ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اس طرح تراویح کی رکعات کتنی ہیں اس پر ذرا غور سے سب توجہ سے بحث سنیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح تمام اکثریت محدثین فقہا کی اس بات پر متفق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. ہاں البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت 36 رکعتوں کی بھی آتی ہے. اس سلسلے میں حدیثیں سنیں. سب سے پہلی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا. پیغمبر علیہ السلام رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اور اسی طرح موطا امام مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بنیاد بنایا، وہ موطا امام مالک فرماتے ہیں حضرت یزید بن رومان سے روایت ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا. یعنی جب بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن قاری فرماتے ہیں خرجت ما عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلتاً الی المسجد. ایک مرتبہ رمضان کی رات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں آیا. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ. لوگ الگ الگ ٹولیوں میں، مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے. تو فقال عمر انی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. اگر میں سب کو ایک قاری صاحب پر جمع کر لوں، سب ایک ہی جماعت میں پڑھیں. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی اس وقت میں، اکثریت تو صحابہ کی تھی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کو مقتدی بنایا. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے ماہر قاری تھے، اور اس نے جماعت کروائی 20 رکعتیں موطا امام مالک کی. میں نے آپ کو حدیث بتائی. اس طرح ایک صاحب بن یزید سے بھی معارف السنن کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کان یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتا. 20 رکعتیں
20 رکعتیں حضرات صحابہ رضواناللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تو 20 رکعتیں تراویح تھی۔ اب ہم ذہن میں رکھیں صحابہ احادیث کو زیادہ سمجھنے والے تھے یا اس دور کا کوئی آدمی؟ البتہ جو کہا جاتا ہے تراویح نہیں ہے یا تراویح 8 رکعتیں ہیں تو وہ سب سے بڑھ کر کس کے لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ فتاوی الکبریٰ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، لکھا ہوا ہے قد ثبت ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کان یقوم بالناس 20 رکعتا فی قیام رمضان ویوتر ب3، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو لہذا تراویح کے اندر صاحب ہدایہ نے لکھا ہے قرآن مجید بھی سنت بہتر ہے، تو قرآن مجید ختم بھی انسان سن لے، اور اسی طرح تراویح کو جماعت سے پڑھنا، مسجد کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔